بحسبان صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ. سورہ رحمان یہ مکی صورت ہے، اور وہ سورہ احقاف میں ہم نے سنا نا کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے جو کہ وہ سنتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے 6 یا 7ویں سال نازل ہوئی، اور اس صورت میں بہت بلیغ طریقے سے کائنات کے جو آثار ہیں اور آیات ہیں اور آلہ ہیں ان پر، اور پھر جنت پر اور جہنم پر، اور ایک پورا اس میں کہ جو پیکج ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اس کے اندر جو الفاظ ہیں اور اس کے اندر جو، اور یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں انسان اور جن دونوں کو بحیثیت ایک مخلوق کے اکٹھا خطاب کیا گیا. تو فرمایا الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، جس نے انسان کی تخلیق کی، علمہ البیان، اور اسے بات چیت کرنا سکھایا، ما فی الضمیر کی ادائیگی سکھائی. یہ انسانی شرف ہے باقی تمام مخلوقات پر کہ باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ نطق اور گویائی کی اس سے محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطق اور گویائی عطا کی ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ سب ایک حساب سے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت یہ سب سجدہ ریز ہیں. یہ سورہ غالباً سورہ حج میں بھی گزر چکا ہے کہ تمام جو مخلوق ہیں، چاہے پہاڑ ہیں چاہے وہ درخت ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سجدہ ریز ہیں، یعنی اس کے قانون کے پابند ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور ترازو کو رکھ دیا. یہ کون سا ترازو ہے؟ یہ وہ میزان ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قائم کرے گا. اللہ تطغوا فی المیزان، اور یہ کہ تم زیادتی نہ کرو ترازو میں. یہ کون سا ترازو ہے؟ جو دنیا کے اندر تم آپس میں لین دین کرتے ہو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اور قائم کرو وزن کو، سیدھا کرو وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور گھاٹا نہ دو، ڈنڈی نہ مارو ترازو میں. تو یہاں 3 دفعہ ترازو استعمال ہوا ہے اور تینوں مختلف ہیں. ایک تو وہ قیامت کے دن میزان، اس کی طرف اشارہ ہے. دوسرے اس دنیا کے اندر جو سارا نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عدل اور قسط پر بنایا ہے. اور تیسرا جو تم لین دین میں ترازو استعمال کرتے ہو. تو ایک ہی آیت میں 3 دفعہ ترازو، 3 مختلف اس میں استعمال ہوا. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے بچھایا اپنی مخلوقات کے لیے. انام مخلوقات کی مجموعے کو کہتے ہیں. اس میں انسان بھی شامل ہیں اور اس میں جن بھی شامل ہیں، اس میں چوپائے اور جانور بھی اور حشرات بھی شامل ہیں، اور اس میں نباتات اور جمادات سب شامل ہیں. تو انام، اس نے زمین کو بچھایا مخلوقات کے لیے. فیہا فاکہۃ، اس میں میوجات ہیں. والنخل، اور کھجوریں ہیں. ذات الاکمام، جس کے میووں پر غلاف چڑھے ہوئے. اس کا کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا ہے جن لوگوں کے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے کھجوروں کی اس فصل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ چڑی
اور وہ جو ہے باقی جو پرندے ہیں وہ اسے چونچوں سے اور اس کو خراب نہ کریں تو اس کو غلاف دے دیتے ہیں۔ جی 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 ہاں، نہیں یا تو یہاں کھجور کی بات ہے نا، والنخل، وہ ہے جو پھل ہے جن کو اللہ نے خود سے ایک آٹومیٹک ایک غلاف دیا ہوا ہے، وہ الگ ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج جس میں بھوسا بھی ہے اور دانہ بھی ہے، اور ریحان اگر الگ سے استعمال ہو تو خوشبودار پودوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پھولوں کے لیے بھی، لیکن بنیادی طور پر یہ رزق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء کا جو لفظ ہے یہ وسیع المعانی ہے، کثرت ہے اس کے معنی میں۔ آلاء کا ایک مطلب ہے نشانی، تو تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ آلاء کا ایک مطلب ہوتا ہے نعمت، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آلاء کا ایک مطلب ہوتا ہے قدرت اور عجائبات، تو تم اپنے رب کی کون کون سی عجائبات اور قدرت کی کون کون سی چیزوں کو جھٹلاؤ گے۔ آلاء کا ایک مطلب ہوتا ہے تعریف اور توصیف، تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کی تعریف کرو گے۔ تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی آلاء کو جھٹلاؤ گے۔ تو آلاء کے ترجمہ کوئی ایک نہیں کیا جا سکتا، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریفرنس کس میں آ رہا ہے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کو ویسے تو عموماً تمام مفسرین نے اس کا جو ترجمہ ہے وہ نعمت کیا ہے، لیکن اس لفظ میں اتنی ویرائٹی ہے کہ اگر آپ تفہیم القرآن کا مطالعہ کریں گے مولانا سید ابو العلا مودودی کا، تو ہر جگہ انہوں نے اس کا ترجمہ اس حساب سے کیا، مختلف کیا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کسی جگہ فرماتا ہے تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، جسٹ مٹی، کہیں اس کو کہتے ہیں کہ سلالہ، سلالۃ من طین، ایک جگہ آتا ہے طین، طین کہتے ہیں گارے کو، جب مٹی پر پانی ڈال دیا جائے تو اس کو گارا، ایک جگہ ہے سلالۃ من طین۔ اب اس مٹی کے گارے پر تھوڑا ٹائم گزر جائے اور اس کے اندر تھوڑی سی جماؤ آ جائے، پکڑ آ جائے، اسٹرینتھ آ جائے، تو اسے سلالہ کہتے ہیں، سلالۃ من طین۔ ایک اور جگہ فرمایا من طین لازب، جب ہم نے ایسی مٹی سے پیدا کی ہے جس میں لیس پیدا ہو گئی ہے، جس میں جو جم جاتی ہے، جو پکڑ لیتی ہے، اور یہاں پر فرمایا کالفخار، وہ سوکھ کر ٹھیکرا بن جاتی ہے۔ یہ آپ ٹھیکرے کو اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو کمہار جو برتن بناتا ہے تو بالآخر وہ ٹھیکرے بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ مختلف سٹیجز بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح بنایا۔ لگتا یوں ہے کہ انسان کے جسم کو جب بنایا گیا تو پھر اسے سوکھنے دیا گیا، اس کی جو باڈی شیپ ہے اس کو سوکھنے دیا گیا، تاکہ جب یہ بالکل یہ گڑھے کی طرح، جو جس میں گڑھا اسے کیا کہتے ہیں جی، جس میں پانی پیتے ہیں گڑھا، ہاں، اسی کو اس کی سختی جب اس میں آ گئی تو اس میں پھر روح پھونکی گئی۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، آگ کی لو سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی آلاء اور نشانیاں اور قدرتیں ان کو جھٹلاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں اللہ کی اس بات کے جواب نہیں دیتے جس طرح جنات دیتے ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں نا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو وہ کہتے ہیں کہ لا بشیء بنعمک یا رب نکذب، اے اللہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ مرج البحرین یلتقیان، اور دو دریا یا دو سمندر وہ مل کر چلتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو انہیں ملنے نہیں دیتا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان میں سے وہ موتی نکالتا ہے اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے انس و جن دونوں کو خطاب۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہے
سمندر میں جو بڑے بڑے جہاز ہیں جو پہاڑ بن کر سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہو۔ ایک ہم سائنس میں پڑھتے ہیں اصول ارشمیدس، پانی کے اندر ایک اچھال کی قوت ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو پانی کے اوپر بڑے بڑے جہاز ہیں نا، یہ سٹیبل رہتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں، یعنی پانی ان کو اوپر اچھال رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اچھال کی قوت نہ ہو تو سمندر تو بہت بڑا ہے، ایک جہاز اس کے مقابلے میں اس کی کیا اہمیت ہے، وہ تو ڈوب جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا کی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں چل رہی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر ایک علیہا روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ہے تیرے رب کی ذات جو کہ بزرگی والا ہے اور عظمت والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اس سے مانگتے ہیں جو آسمانوں زمین میں ہیں، سب اس کے محتاج ہیں جو آسمانوں زمین میں ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور ہر روز وہ ایک نرالی شان میں۔ اچھا، یہاں لفظ استعمال ہوا یوم، تو اس کا ترجمہ ویسے عموماً یہ کیا جاتا ہے ہر آن وہ نرالی شان میں ہے، اور وہ مستقل اس کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز دے رہا ہے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اس کو یہ دے دیا جائے، اس کو یہ دے دیا جائے، فلاں کی زندگی ختم ہو گئی ہے، فلاں پیدا کر دیا جائے، تو ظاہر ہے پوری کائنات کو مینیج کر رہا ہے وہ، تو مستقل وہ اس پر کام کر رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے، یہاں پر لفظ یوم استعمال ہوا، اور یوم کو اگر آپ قرآن کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن پاک نے اس کو دو مختلف کانٹیکسٹ میں استعمال کیا۔ ایک ہے عالم امر کا ایک دن، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یہ عالم امر کا دن۔ تو گویا اس کے بعض فیصلے 1000 سال کی بنیاد پر ہو رہے ہوتے ہیں، ان 1000 سالوں میں یہ جو قومیں ہیں یہ عروج پائیں گی، ان 1000 سالوں میں یہ قومیں نیچے آئیں گی۔ ہم بعض اوقات 10 20 50 سال میں کہتے ہیں کہ یار ان کو ڈھیل دی گئی ہے، یہ 10 20 50 سال اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کا عالم امر کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور پھر اس کے ہاں ایک اور دن بھی ہے، سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح فیہا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسا دن جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ کون سے 50,000 سال؟ ہمارے والے نہیں، اگر ہمارے والے 50,000 سال ہوتے تو پھر اللہ فرماتا مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو، لیکن وہاں مما تعدون نہیں کہا، اس کا مطلب ہے عالم امر کے 50,000 سال، تو عالم امر کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، تو عالم امر کا ایک سال تو ہمارے 3,60,000 سال کے برابر ہو گیا، اور عالم امر کے 50,000 سال گویا کہ 18 ارب 25 کروڑ سال ہو گیا۔ تو اس پوری کائنات کی جو ورتھ ہے یا اس کی جو زندگی ہمیں بگ بینگ بتاتا ہے وہ کہتے ہیں 13.8 بلین، یعنی 13 ارب 80 کروڑ سال ہے، تو گویا اللہ کے ہاں ابھی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی شان نرالی ہے، تو وہ ایک دن بھی ابھی مکمل نہیں ہوا۔ سورہ سجدہ میں 50,000، سورہ معارج میں سورہ سجدہ میں بھی ذکر ہے وہ 1000 سال کا ہے، 50,000۔ ایک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، دو بھاری مخلوقات، دو بھاری بوجھو، میں تمہاری طرف عنقریب فارغ ہونے والا ہوں، یعنی قیامت عنقریب آنے والی ہے، تمہارا حساب کتاب کروں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم میں استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے کہ تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو فَانفُذُوا، نکلنے کی کوشش کرو، لا تنفذون، تم نہیں
نکل سکتے الا بسلطان، سوائے میری قوت کے۔ اب یہ کیوں کہا گیا کہ سوائے میری قوت کے؟ جسے میں چاہوں نکالنا اسے نکال سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات، یعنی اس کی نفی نہیں کی، میں نکال سکتا ہوں لیکن میرے علاوہ کوئی اپنی قوت کی بنیاد پر نہیں نکل سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اگر تم نکلنے کی کوشش کرو گے نا تو چھوڑ دیے جائیں گے ان پر آگ کے شعلے اور دھواں، اور پھر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا سورہ انبیاء میں، یہ جو اس میں آتا ہے نا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ تو یہ جو ہمارا زمین ہے اس کے اوپر جو فضا ہے، یہ فضائے نیل گوں، یہ سماوے یعنی دنیا کا آسمان ہے، یہ ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے۔ تو اوپر سے جتنے بھی جو آتے ہیں نا شہاب ثاقب اور جتنے بھی وہ کرے اور جتنے بھی وہ سارے اس سے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، تو اس سے اگر کوئی کراس کرے گا نا تو کسی نہ کسی کا شکار ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی چیز اسے لگ جائے گی اور ادھر ہی وہ مر جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا تو یہ بالکل گلابی ہو جائے گا۔ وردہ ویسے گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، تو ہو جائے گا گلابی كالدِّهَانِ، جیسے کہ چمڑا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی بھی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو انہیں پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے جکڑ کر پکڑ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، ہم تو یہاں ہتھ کڑی لگاتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے میں ان کے پاؤں میں ہتھ کڑی لگا کر ان کو گھسیٹوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا انکار کرتے تھے مجرم گنہگار۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، تو یہ پھرائے جائیں گے اس جہنم کے اور کھولتے پانی کے درمیان۔ جہنم سے نکلیں گے پیاس کی شدت سے تو ملے گا کیا؟ کھولتا ہوا پانی، اور اس سے واپس دوبارہ جہنم کی طرف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت ہی گھنے اور شاخوں یعنی ان کی جو ہے وہ سرسبز اور شاداب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں دو چشمے بہتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اس میں ہر ایک قسم کے میوے دو دو طرح کے ہوں گے، جوڑے جوڑے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر درخت کے پھل کا ایک نرالا مزہ ہوگا۔ مثلا سیب ہے، ایک درخت کے سیب کا ایک مزہ ہوگا، دوسرے درخت کے سیب کا دوسرا مزہ ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو سیب ایسا ہوگا جس کا دنیاوی سیب کی طرح مزہ ہوگا، اور ایک سیب ہوگا جس کا اپنا ہی مزہ ہوگا جو آخرت والا۔ تو یہ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر وہ اس کے ہیں گاڑے ریشم کے ہیں، یعنی ایسی کمفرٹیبل نشستیں ہوں گی جس میں یہ لوگ دھس جائیں گے اور ان کو تکلیف نہیں ہوگی، نرم ملائم۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جتنے بھی درخت ہوں گے ان کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کو اوپر جانے کی وہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور وہاں ان کے لیے عورتیں ہوں گی جو کہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہیں، حیادار ہیں، اور ان کو اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا بھی نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ،
جیسے کہ وہ لعل ہیں یا مونگے ہیں، خوبصورتی میں اور اپنی نزاکت میں اور اپنے اٹریکٹیونیس میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، تو کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ بھی 2 باغ ہوں گے۔ ٹوٹل 4 ہو۔ اب یہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی فرد کے 2 اور 2 4 ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کچھ شہر ہوں گے اور کچھ کنٹری سائڈز ہوں گی، دیہات۔ تو ایک جنتی کو شہر میں بھی وہ بنگلے ملے ہوں گے اور اس کو دیہات میں بڑے بڑے خیمے بھی ملے ہوں گے جو فارم ہاؤسز ہیں، ٹھیک ہے جی بالکل، جنرلوں سے بھی بڑا جو ہے وہ پروٹوکول ہے۔ تو کنٹری سائڈ پر بھی ان کے لیے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، وہ بھی سرسبز ہوں گے، لش گرین۔ مدھامتان کا اگر آپ ترجمہ کریں تو لش گرین، بالکل جو دور سے نظر آئے تو گویا سیاہ ہیں، اتنے سرسبز ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں فوارے ہوں گے، وہاں پر چشمے ہوں گے جو آخر میں فوارے کی شکل اختیار کر کے ابل رہے ہوں گے اور وہ ایک نظارہ دے رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور اس میں میوے ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور ان سب باغوں میں بہت ہی اچھی اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ خیرات یعنی ان کی جو بھلائی ہے اور اچھائی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ تو گویا جہاں محل ہوگا، جہاں فارم ہاؤس ہوگا، وہاں اس کی ایک زوجہ بھی ہوگی، ہر ایک جگہ پر مختلف، تاکہ آپس میں لڑے نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا قلمرو ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، اور یہ ایسی حوریں ہیں جو خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کی ایک یعنی نزاکت اور حیا اور شرم اور پردہ، اس کی ایک تعبیر اور تشبیہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور ان کو انسانوں نے یا جنات میں سے پہلے نہ چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ، اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے مسندوں پر جو کہ سرسبز ہوں گے، سبز ہوں گے۔ وَعَبْقَرِينَ حِسَانٍ، اور ان کے بچھونے جو ہوں گے وہ نفیس ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو کہ بڑائی والا ہے، عظمت و جلال والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الواقعہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو وہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھاتے تھے اور اس کی تاکید کرتے تھے کہ اس کو پڑھا کرو، اور فرماتے تھے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آتا، اور یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ جس کو یقین نہیں تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، آنے والی چیز آ جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، الٹ پلٹ دینے والی، سارا درہم برہم کر دینے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپکپا جائے گی، زلزلہ آ جائے گا۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فكانت هباء منبثا، پھر وہ اڑتی ہوئی خاک ہو جائیں گے۔ وكنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے اور کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے۔ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے اور کیا ہی بدبخت ہیں بائیں ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون، اور جو آگے نکلنے والے ہیں وہ تو آگے ہی نکل گئے۔ اولئک المقربون، یہی مقرب ہیں، اللہ کے نزدیک ترین ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں۔ ثلۃ من الاولین، پہلوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ وقلیل من الاخرین،
بعد میں یہ تھوڑے تھوڑے ہوں گے، بعد میں بھی مقربین ہوں گے قیامت تک، لیکن تھوڑے تھوڑے. علی سرر موضونہ، بیٹھے ہوں گے جڑاؤ والے تختوں پر. موضونہ یعنی ان کے جو تخت ہوں گے نا ان کی ڈیزائننگ کی گئی ہوگی اور اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے درمیان گھوم پھر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا بہار ہیں، ہمیشہ نوجوان رہیں گے، جو ان کو سرو کریں گے. بأکواب و اباریق، کوب کہتے ہیں پیالے کو، اور ابریق کہتے ہیں جگ کو یا بڑا سا جو جس سے ڈالا جائے. تو ان کے پاس پیالے بھی ہوں گے اور جگ بھی ہوں گے جس سے ان کو مشروبات پلائی جائیں گی. وکأس من معین، اور کأس بھی پیالے کو کہتے ہیں، لیکن کأس جو ہے وہ یعنی اس میں مجازن یہ شراب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان کو نتھری ہوئی شراب پلائی جائے گی. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جو نہ ان کے سر کو تکلیف دے گی، یعنی سر درد بھی نہیں ہوگا، نہ ان کی عقل جائے گی، یعنی ان کے ہوش و حواس برقرار رہیں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ پھل انہیں دیے جائیں گے جو یہ خود چنیں گے، جن کو چوز کریں گے، سلیکٹ کریں گے. یعنی جس طرح بفے ہوتا ہے نا، ہر سالن پڑے ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا لے لیتے ہیں، تو پھلوں کی بھی ڈھیریاں لگی ہوئی ہوں گی، جس کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ لے لے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہر پرندے کا گوشت موجود ہوگا جو وہ چاہیں گے. وحور عین، اور بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں. حور جمع ہے حورا کی، اور یہ جمع ہے احور کی. تو احور میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، حورا فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کی جمع حور ہے. کامثال اللؤلؤ المکنون، اور یہ ایسے موتیوں کی طرح ہوں گے جو غلاف کے اندر بند ہیں، چھپائے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں ہر جگہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کو چھپائی ہوئی خیمے کے اندر، آنکھوں اس کی نیچے ہیں، یعنی اس کی شرم حیا اور ایسا تصور کہ وہ بالکل پروٹیکٹڈ ہے اور پاک دامن ہے اور صاف ستھری. جزاء بما كانوا يعملون، تو یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اور وہاں پر نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی. الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی سلامتی ہوگی ہر کی بات چیت میں. واصحاب الیمین، یہ تو تھے مقربین. اب وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ما اصحاب الیمین، تو کیا کہنے ان کے. فی صدر مخضود، وہ بیری کے درختوں کے نیچے ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہیں. وطلح منضود، اور ان کو کیلے کے درخت بھی دیے جائیں گے جو تہ درتے ان کے اوپر خوشوں میں کیلے لگے ہوئے ہوں گے. وظل ممدود، اور گھنے سائے ہوں گے. وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی ہوگا. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ پھل ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ اس میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ آئے گی، یعنی موسمی پھل نہیں ہوں گے کہ بس اب سٹاک ختم ہو گیا، سیزن ختم ہو گیا، نہیں. لا مقطوعہ، ان کی جو ترسیل ہے رکے گی نہیں. ولا ممنوعہ، اور نہ انہیں روکا جائے گا. وفروش مرفوعہ، اور ان کو اونچی اونچی مسندیں ان کے لیے ہوں گی. انا انشأناہن انشاء، ان کی بیویوں کو ہم ان کے لیے دوبارہ اٹھا دیں گے. یعنی جنتیوں کو دو قسم کی خواتین ملیں گی. ایک تو حور، وہ جنتی خاتون ہے، وہ کیسی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن وہ ہوگی خاتون. اور ایک ان کی اپنی بیویاں، وہ بھی اگر ان دونوں میاں بیوی جنت میں چلے جائیں گے اور آپس میں ہی رہنا چاہیں گے تو یہی بیویاں ان کی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہم انہیں نئے سرے سے بنائیں گے ان کے لیے. یعنی ان کی جو بیویاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے ان کے لیے جوان بنائے گا. فجعلناہن ابکارا، انہیں باکرہ بنا دے گا. بن بیاہی، عرباً، شوہروں سے پیار کرنے والی. اترابا، ہمسن. تو وہی جو اس کی بیوی ہوگی اسے اللہ تعالیٰ خوبصورت کر کے، اس دنیا میں بے شک وہ خوبصورت نہ ہو، آخرت میں اسے خوبصورت بنا دے گا اور ہمسن بنا دے گا اور نوجوان بنا دے گا. دونوں کی رضامندی سے یہ ہوگا. ہاں جی. اگر ایک بندہ نہ مانے تو پھر نہیں صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں لے جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی.
تو وہ بڑی پریشان ہوئی اور روتے ہوئے واپس جانے لگی. تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا, گھبراؤ نہیں. تو وہ یہ بِأَصْحَابِ الْيَمِينَ, تو یہ ساری چیزیں ہوں گی دانے ہاتھ والوں کے لیے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ, ان میں سے یہ کثرت سے ہوں گے پہلوں میں بھی اور بعد والوں میں بھی ان کی کثرت ہوگی. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, اور بائیں بازو والے تو کیا ہی بدبخت ہیں بائیں بازو والے. فی سموم, یہ سموم کہتے ہیں لو, وحمیم, اور کھولتے ہوئے پانی میں, وظل من یحموم, اور ان پر سایہ کرے گا دھوئیں کا, سایہ ہوگا ان کے دھوئیں کا. لا بارد ولا کریم, وہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ اس سے کوئی یعنی کریم کا مطلب ویسے تو ٹھنڈک ہے, اور کریم کا مطلب مٹھاس بھی ہے, لیکن اس سے انہیں نہ ٹھنڈک ملے گی نہ مٹھاس ملے گی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین, یہ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال تھے, ساری چیزیں انجوائے کرتے. بھی وہ جرنیلوں کی بات آئی نا کہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں اور بادشاہوں کے, اور یہ بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں, بزنس مین ہیں, یہ سارے مترفین ہیں. تو اگر یہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور دین پر صحیح نہیں چلیں گے, یا جو کفار میں بڑے بڑے لوگ ہیں, تو ان سے کہا جائے گا کہ جب ان ساری انہیں تجربات سے گزارا جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں خوشحال تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, لیکن اصرار کرتے تھے, ضد کرتے تھے گناہ پر جو بہت بڑا تھا. وَكَانُوا يَقُولُونَ, اور کہا کرتے تھے, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, وَعِظَامًا, جب مٹی ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں, أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ, اور کیا ہمارے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہاں پہلے والے بھی بعد والے بھی ایک ایک کر کے اٹھایا جائے گا. لَمَجْمُوعُونَ, سب کے سب کو, إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ, ایک وقت مقرر کی میقات پر. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ, پھر تم اے بہکے ہوئے اور جھوٹے لوگو, لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ, تم کھاؤ گے وہ درخت جو زقوم کا ہے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, اس سے تم اپنے پیٹ بھرو گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, اس کے بعد تم کھولتا ہوا پانی پیو گے. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ, ہیم کہتے ہیں عربی زبان میں اس اونٹ کو جسے پیاس کی بیماری لگ جائے اور اس کی پیاس نہ بجھے, وہ جتنا بھی پانی پیے اس کی پیاس نہ بجھے, تو کھولتا ہوا پانی اسے پینا پڑے گا, لیکن پیاس تو ظاہر بجھے گی نہیں. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ, یہ تمہاری ضیافت ہے, مہمان نوازی ہے اس روز جزا و سزا. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ, ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہ سچ مانتے. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ, تم دیکھتے نہیں تم وہ منی جو ٹپکاتے ہو. أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ, کیا تم بناتے ہو اس انسان کو, أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ, یا ہم بناتے ہیں. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ, ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ, اور ہم عاجز نہیں ہو سکتے, ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ, اس بات سے کہ ہم بدل لیں تمہاری مثال. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اٹھا کر کھڑا کریں تمہیں جہاں کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, اور یقیناً تم جانتے ہو تمہارا پہلا اٹھایا جانا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو تم کیوں یاد نہیں کرتے. اس اللہ نے تمہیں پہلے اٹھایا, دوبارہ بھی اٹھائے گا. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ, کیا تم دیکھتے نہیں جو تم بوتے ہو. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, کیا تم نے یہ کھیتی اگائی ہے یا ہم نے اگائی ہے. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا, اگر ہم چاہتے ہیں تو اسے روند کر رکھ دیں. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ, اور تم سارے کے سارے یعنی اپنی باتوں میں یعنی گمراہ ہو جاؤ گے. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ, اور پھر کہو گے کہ ہم پر تو چٹی پڑ گئی. بل نحن محرومون, اور کہو گے کہ ہم تو محروم کر دیے گئے. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ, کیا تم دیکھتے نہیں وہ پانی جو تم پیتے ہو. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ, کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے. أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, یا ہم اتارنے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا, اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا کر دیں. فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ, تو کیوں احسان نہیں مانتے. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ, اور تم دیکھتے نہیں کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو. أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا, کیا تم نے اس کا درخت اگایا ہے. أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ, یا ہم وہ پیدا کرنے والے. عرب میں ایک درخت تھا جس کو مرخ اور عافا, یہ دو قسم کی جڑی بوٹیاں تھیں یا درخت تھے, اور ان کی ٹہنیوں کو اس طرح جب ہلایا جاتا تھا تو اس سے آگ نکلتی تھی, شاید آج بھی ہو.
اور اس کو وہ آگ کے لیے استعمال کرتے تھے، چمخاک یا ماچس کی جگہ، تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، تو اس کو بنا دیا ہم نے تذکرہ یا دہانی اور مال و متاع سامان جنگل والوں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی جو عظمتوں والا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کو، یا ستاروں کے ٹھہرنے کی جگہ کو، یا ان کے مدار کو۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ تم ذرا غور کرو اس کائنات کے نظام پر، اور اس کائنات کے نظام پر جب تم غور کرو گے تو تم خود اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اس کا بنانے والا بڑا صناع اور کاریگر ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں، لا يمسه الا المطہرون، اور اس کو وہی چھوتا ہے جو پاک ہے، پاک باز کے علاوہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہاں سے مفسرین نے اور فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ قرآن پاک کے مصحف کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اگرچہ اس پر بعض لوگوں نے بات کی ہے کہ یہ آیت کا محل یہ نہیں ہے، آیت کا مراد یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ وضو کی حالت میں ہی اس کو چھوا جائے۔ ہاں، تلاوت کرتے کرتے یعنی زبانی تلاوت کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مصحف چھونے کے لیے فقہاء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ وضو ہونا چاہیے۔ یہ اس کا اشارہ لوح محفوظ کی طرف۔ اس آیت میں تو فرشتے مراد ہیں کہ اس قرآن کی اس کتاب مکنون کو فرشتوں کے علاوہ جو پاک ہے کوئی اور اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس کا آسمان میں یہ پروٹوکول ہے کہ پاک فرشتے سے نہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، تو زمین پر بھی اس کے اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، لیکن علماء اس میں کہتے ہیں کہ جو سیکھنے سکھانے کے لیے مثلا بچہ پڑھ رہا ہے یا استاد ہے، اس کا یہی کام ہے وہ صبح شام پڑھاتا ہے، تو ان کے لیے پھر رعایت ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا وتیرہ یہ بنا لیا ہے کہ تم جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیا نہ ہوا ایسا جب کہ اس کی جان حلق تک پہنچ گئی اور نکلنے والی ہو، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم سامنے دیکھ رہے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس کے قریب ہوتے ہیں تم سے زیادہ لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم میں کوئی طاقت ہے تو پھر کیوں ایسا نہ ہوا، ترجعونہا، کہ تم اسے واپس کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، تو بس جہاں تک تعلق ہے مقرب لوگوں کا، فروح وریحان وجنت نعیم، تو وہ راحت میں ہوں گے، اطمینان سکون میں ہوں گے، اور انہیں عمدہ ترین رزق ملے گا، اور وہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور جہاں تک تعلق ہے دائیں ہاتھ والوں کا، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو آپ پر سلامتی پہنچے دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، اور جہاں تک تعلق ہے جھٹلانے والے اور بہکے ہوئے گمراہوں کا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کی مہمانی تو کھولتا ہوا پانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کی طرف گھسیٹا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، تو یہی وہ یقین ہے، سچائی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کیجئے اپنے رب کی جو عظمتوں والا ہے۔ آگے ہے سورہ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحدید جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، وہ مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلا ہے اور وہ سب سے آخر میں ہے۔
وہو الظاہر وہی ظاہر ہے، وہو الباطن اور وہی پوشیدہ ہے، وہو بکل شیء علیم اور وہی ہر چیز پر علم رکھتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے کہ جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، وما یخرج منها اور جو اس سے باہر نکلتی ہے، وما ينزل من السماء جو آسمان سے نیچے اترتی ہے، وما يعرج فيها جو اس کے لیے اوپر چڑھتی ہے، وهو معكم اينما كنتم اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمان و زمین کی، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام اعمال کا، تمام امور کا پلٹنا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، وہ پروتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور اور وہ سینوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور اپنا مال خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی الارض، مستخلفین فی جس کو ہم نے تمہارے لیے بطور نائب تمہیں دیا ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے تمہیں ملا ہے، تم اس کے نائب ہو، ہمارے نائب ہو، ہمارے یعنی بالکل اس طرح ہوتا ہے نا جس طرح بینک مینیجر ہے، بینک مینیجر کے پاس کروڑوں روپے ہوں گے، اربوں روپے ہوں گے، لیکن وہ اس کے اپنے تو نہیں ہیں، وہ اس کا انتظام کرنے والا ہے، اور جس مد میں اسے کہا جائے گا اس میں خرچ کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں ہم نے اپنا نائب بنایا، تو اس کو میرے ہی راستے میں خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ جو تمہیں ایمان لائے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والرسول یدعوکم اور رسول تمہیں بلاتا ہے ایمان کی طرف، لتؤمنوا بربکم تاکہ تم ایمان لاؤ رب پر، اس کے تم پر، اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم اور اس نے تم سے لیا تمہارا وعدہ، ان کنتم مؤمنین کہ اگر تم مومن ہو، هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات، وہ ذات جس نے اتارا ہے اپنے بندے پر واضح نشانیاں، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے اور روشنی میں لے کے آئے، وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم اور بے شک وہ اللہ تم پر شفقت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وللہ میراث السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بچ کے رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ شخص جو فتح سے پہلے لڑائی لڑے گا، جہاد کرے گا اور خرچ کرے گا، وہ برابر نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے جو بعد میں کریں گے۔ وَأُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا، ان کا درجہ بلند ہے ان لوگوں سے جو خرچ کریں گے اور قتال کریں گے فتح کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم میں سے کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض۔ قرآن پاک میں انفاق اور قرض یہ دو اصطلاحیں استعمال ہوئی، انفاق فی سبیل اللہ یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، اور قرض اللہ کے لیے یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے۔ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے تمام امور میں اور حقوق العباد میں اپنا مال خرچ کریں، لیکن جب اللہ قرض کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے خاص مراد ہوتی ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد، گویا تم اللہ کو قرض دے رہے۔ تو کیا فرمایا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو وہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کر دے گا اور اس کے لیے بہت عزت والا اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن تم دیکھو گے کہ جو مومن مرد اور عورت ہیں ان کا نور ان سے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور ان کو خوشخبری دی جائے گی ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون، اس دن منافق کہیں گے، والمنافقات منافق مرد اور عورتیں، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا دکھاؤ ہمیں، نقتبس من نورکم ہمیں بھی تمہارے نور سے کچھ نظر آ جائے، اپنے نور کا ایک حصہ ہمیں دے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم، تو کہا جائے گا دور ہٹو،
فَالْتَمِسُوا نُورًا، اور اپنا نور ڈھونڈو، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کے درمیان دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس کا جو حصہ مسلمانوں کی طرف ہوگا وہ رحمت ہوگا، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور جو اس کا منافقین کی طرف حصہ ہوگا اس کا ظاہر وہ عذاب یعنی آگ والا ہوگا، يُنَادُونَهُمْ، اور وہ پھر اس کے پیچھے سے انہیں پکاریں گے، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہ تھے، ولكنكم فتنتم، لیکن تم آزمائش میں پڑ گئے، انفسکم، اپنی جانوں کو تم نے آزمائش میں ڈال دیا، یعنی شیطان کے بہلاوے پھسلاوے میں آگے، وتربصتم، اور تم راہ دیکھتے رہے، وارتبتم، تم شک میں پڑے رہے، دھوکے میں، وغرتکم الامانیہ، اور تمہارے یعنی جو خواہشات ہیں انہوں نے تمہیں ڈبو دیا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور اس دھوکے باز نے تم کو اللہ کے مقابلے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی بھی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہیں کفار سے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارے لیے اب رفیق ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں پر اب وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل گڑ گڑائیں اور ان کے دل جو ہیں وہ خوف سے کانپیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور جو کچھ اتارا ہے ہم نے حق سے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، پر ان پر ایک مدت دراز تک ان کی رسی دراز کی گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل پھر سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر گناہ گار تھے۔ اعلموا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تو ہم تم تک اپنی آیات واضح کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں وہ مرد اور عورتیں، وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دیتے ہیں بہترین، یضاعف لهم، ان کے لیے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی سچے ہیں، والشہداء، اور وہ گواہ ہیں، عند ربهم، اپنے رب کے ہاں، لهم اجرهم، ان کے لیے اجر ہے، ونورهم، اور ان کی روشنی ہے، والذین کفروا وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا اور کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں۔ یعلموا، اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، وزینت، اور ایک زینت کا سامان ہے، وتفاخر، اور بڑائی ہے آپس میں ایک دوسرے کی، بینکم، تمہارے درمیان، وتکاثر، اور بہتات ہے، فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں، کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے کہ بارش برسی، اعجب الکفار نباتہ، اور پھر کسانوں کو ان کی جو وہ ہے فصل ہے وہ بہت خوبصورت لگی۔ یہاں کفار، کافر، کسان کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو کسان کیا کرتا ہے؟ کسان یہ جو بیج ہے نا اس کو مٹی میں چھپاتا ہے، تو اس کو کفار کہا گیا یہاں پر، یعنی کسان۔ تو یہ جو کفار ہیں یعنی کسان ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اپنی اس کھیتی کو دیکھ کر، ثم یہیج، پھر وہ پھل پھول جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر دیکھتے ہو کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں تو سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، اور معافی ہے اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور رضوان۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہ جو مثال دی گئی ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر رہا ہے، اگر اس کو ہم ذرا اپنی زبان میں سمجھیں، آپ کے بچے، ذرا ہم سب کے بچے ہوتے ہیں، بچے کو آپ ساتھ لے جائیں سیو مارٹ میں یا کسی بڑی مارٹ میں، بڑی دکان پر، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ کھلونے کو دیکھے گا نا، وہ کہے گا ابو مجھے یہ لے دیں، یہ لے دیں، یہ لے دیں، جان کو آ جائے گا، جب تک آپ اسے وہ لے کے نہیں دیں گے نا وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔
اچھا آپ اس کو اس کی وہ خواہش پوری کر دیں گے، وہ کھلونا لے دیں گے اسے جو آپ سے اس نے زور زبردستی لیا ہے. تیسرے دن آپ دیکھیں گے وہ کھلونا ادھر پڑا ہوا ہے اور وہ اسے پوچھ ہی نہیں رہا اور اس کا انٹرسٹ اس میں ختم ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی کہ جن چیزوں کی طرف تم بھاگتے ہو نا وہ ساری بھی تمہیں مل جائے نا تو آخر حتامہ ہے، آخر اس نے زرد پڑ جانا ہے، آخر اس میں تمہارا انٹرسٹ ختم ہو جانا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد وہ رضوان کہتے ہیں سیٹسفیکشن کو. آخرت کی نعمت یہ ہے کہ جو تمہیں ملے گی تو تم سیٹسفائی ہو جاؤ گے، تمہارا جی خوش ہو جائے گا اور تم اس کے بعد کسی اور چیز کی طلب نہیں کرو گے. اس دنیا میں تمہیں ایک کوٹھی مل جائے کہو گے دوسری مل جائے، دوسری مل جائے کہو گے تیسری مل جائے، ایک گاڑی مل جائے کہو گے دوسری مل جائے. اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا ہو. اس دنیا میں سیٹسفیکشن اللہ نے نہیں رکھی. سب کچھ مل جائے تو وہ کہے گا نہیں وہ ان کے بھی پیٹ نہیں بھرا، وہ بھرا ہے نہیں بھرا، کسی کا بھی نہیں بھرا. ان سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ کمی ہے، ابھی ہم نے اتنا لوٹنے میں کسر رکھی تھی. تو فرمایا کہ یہ رضوان جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ دیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کوشش کرو. وَجَنَّةٍ اور اس جنت کی طرف عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ جس کو ہم نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یہ اللہ کے فضل ہے. یؤتیہ من یشاء جو اس کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور وہ بڑے فضل والا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم تم میں سے جو کسی کو بھی جو کوئی مصیبت پڑتی ہے زمین میں یا خود تمہاری جانوں میں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها تو وہ پہلے سے کتاب میں لکھی بھی ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر اور یہ چیز اللہ پر آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم تاکہ تم مایوس نہ ہو جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہ رہے. ولا تفرحوا بما آتاکم اور نہ خوشیاں مناؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اگر لیا ہے تب بھی آزمائش ہے صبر کرو، دیا ہے تب بھی آزمائش ہے شکر کرو. واللہ لا يحب كل مختال فخور اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو اور بڑائی جتانے والے کو. الذین یبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. ویأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ سمیٹ کر رکھو خرچ نہ کرو. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید اور جو منہ موڑے گا تو اللہ بے پرواہ ہے اور صفات والا ہے، تعریفوں والا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ہم نے بھیجے رسول واضح ہدایات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب ان کے ساتھ کتاب اتاری. والمیزان اور ترازو یعنی ایک سسٹم اتارا. لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم کریں. وانزلنا الحدید اور ہم نے اتارا لوہا. وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ لوہا جو ہے اس زمین کی پروڈکٹ نہیں ہے. یہ جو ہمارے دانتوں کا کیلشیم ہے نا یہ زمین کی پروڈکٹ نہیں ہے. زمین پہ کیلشیم نہیں تھا، زمین پر لوہا نہیں تھا، زمین پر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے وجود کے حصے نہیں تھیں. لیکن ہماری پیدائش سے پہلے اس زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس میں اتاری ہیں. یہ ایک بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، پوری بمباری ہوئی ہے اس زمین پر ان تمام چیزوں کی. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے لوہا اتارا. اور اس کا ایک اور بھی وہ ہے یہ لوہا جو ہے نا یہ اس کو بنانے کے لیے جس ہیٹ کی ضرورت ہے، جس حدت اور گرمی کی ضرورت ہے وہ اس زمین پر ممکن نہیں ہے. اس لیے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہیں اور ہے اور پھر اس کو زمین میں اتارا. فیہ بأس شدید ہمارے ایک ٹیچر تھے پشاور یونیورسٹی میں اور کھلے دہریے تھے. لیکن انہوں نے جب اتفاقاً سورت کو پڑھا تھے میتھمیٹیشین میتھ کے بڑے زبردست ٹیچر تھے. جب اس کو پڑھا وانزلنا الحدید تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے کہ یہ اور کسی کے بس کی بات نہیں اس طرح کرنا. ومنافع للناس اور اس میں فائدے ہیں انسانوں کے لیے. ولیعلم اللہ من ینصرہ اور تاکہ جان لے اللہ
کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کی بالغیب، غیب کے ساتھ. ان اللہ قوی عزیز، بے شک وہ اللہ طاقتور ہے اور زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو، اور ہم نے ان کی اولاد میں بھی نبوت قائم کی. والکتاب، اور کتاب. فمنہم مہتد، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں، وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے ان کے آثار، قدموں کے نشانوں پر پے در پہ رسول بھیجے، برسولنا. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر انہی کے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل، اور اس کو ہم نے انجیل عطا کی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی اتباع کی تھی، ان کے دلوں میں کیا ڈالا؟ رأفتاً، نرمی. آپ دیکھیں گے جو عیسائی ہے نا، ان میں آپ کو نرم دل لوگ بہت زیادہ ملیں گے. جتنی مشنری ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ عیسائی لوگ بہت زیادہ ہیں. یہود ان کے مقابلے میں سخت دل ہیں. یہود سرمایہ سے کھیلتے ہیں، وہ پروفٹ کی گیم کرتے ہیں، سرمایہ کو جمع کرتے ہیں، سرمایہ کو خرچ کرتے ہیں اور پروفٹ کی گیم کرتے ہیں. جو نصارہ ہیں ان کے اندر ایک انسانیت کا ایک درد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موجود ہے. ورحمہ، اور ان کے اندر رحمت ہے. ورہبانیہ، اور یہ ترک دنیا کا، رہبانیت کا ایک ان کے اندر ایک وہ موجود ہے عنصر. ابتدعوها، جو انہوں نے خود بدعت نکالی. ما كتبناها علیہم، یہ ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی. یعنی ہم نے انہیں رأفت تو دی تھی، نرم دلی تو دی تھی، رحمت تو دی تھی، لیکن جو رہبانیت ہے انہوں نے خود گھڑ لی تھی. الا ابتغاء رضوان اللہ، اور یہ چاہتے تھے کہ اس رہبانیت کے ذریعے اور اس گوشہ نشینی کے ذریعے اللہ کو راضی کریں. فما رعوها حق رعایتها، لیکن پھر یہ اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے. یعنی انہوں نے اپنے لیے یہ راستہ تو چن لیا مشکل دنیا کو ترک کرنے کا، لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، لیکن ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کو اجر دیا، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ ہمارے اس رسول پر. اب یہ انہی جو اہل کتاب اور خاص طور پر عیسائی ہیں ان کا وہ جو عنصر ہے جن میں نرمی ہے، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، ایمان لاؤ ہمارے اس رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو ہم تمہیں دوہرا اجر دیں گے. تمہارے پہلی جو نیکیاں ہیں انہیں بھی کاؤنٹ کر لیں گے، اور یہ اس رسول پر ایمان لانے کے نتیجے میں تمہیں مزید اجر دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور دیں گے جس میں تم چلو گے پھرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر لیں گے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لیں اہل کتاب، اللہ يقدرون علی شیء، کہ وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب، من فضل اللہ، اللہ کے فضل کا. یعنی اب اگر انہوں نے کچھ بھی اللہ کے اوپر کلیم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل تو سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. آگے ہے سورہ المجادلہ. اس میں ایک واقعے سے ابتدا کیا جا رہا ہے، تو اسی کی وجہ سے اس کا نام سورہ المجادلہ رکھا گیا. یہ المجادلہ بھی ہے اور المجادلہ بھی ہے، یعنی وہ بحث کرنے والی یا جس چیز میں بحث کی گئی ہے وہ سورت. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے حوالے سے. وتشتکی الی اللہ، اور شکوہ کر رہی تھی اللہ سے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ نے تم دونوں کی گفتگو سنی. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا. ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یہ عرب کے اندر ایک بدعت تھی یا ایک جاہلی رسم تھی کہ جو شوہر ناراض ہو جاتا اپنی بیوی سے تو قسم کھاتا کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، اور پھر وہ سمجھتا کہ اب یہ میری ماں ہو گئی ہے. تو اس چیز سے اب نکالا جا رہا ہے.
الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے، یعنی ظہار کر بیٹھے، من نسائہم ما ہن امہاتہم، تو ان کے کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جائیں گی۔ پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر دی کہ تمہارے کہنے سے تمہاری کوئی ماں نہیں بن سکتا۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور یہ جو ہے وہ ایک ناپسند بات کر رہے ہیں اور جھوٹی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ تم میری ماں ہو، یہ ایک ناپسند بات ہے اللہ کو اور جھوٹ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ لوگ جو اظہار کریں اپنی عورتوں پر، یعنی ان کو اپنی ماں کہہ دیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ چاہیں کہ اس سے پلٹ آئیں جو انہوں نے کہا ہے۔ فَقَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو انہیں چاہیے کہ غلام آزاد کریں اس سے پہلے کہ اس عورت کو وہ چھوئیں بطور زوجہ۔ ذَلِكُمْ تُوعَدُونَ بِهِ، اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کام کرتے ہو اللہ اس کے باخبر ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور اگر کوئی غلام نہ پائے تو پھر اسے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ بات اس نے اتنی بڑی کہی ہے کہ اسے اب اس کا مزہ چکھنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ پھر اسے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے، 60 دن کے مسلسل روزے، اور اگر ایک بھی ناغہ آ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے، درمیان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ انہیں چھوئیں۔ فمن لم یستطع، اور اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھیں، بوڑھے ہوں، ضعیف ہوں، فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر کم از کم 60 محتاجوں کو وہ کھانا کھلائیں گے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے، کبتوا، یہ خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ پہلے لوگ خوار ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے ان پر آپ کی طرف واضح نشانیاں اتار دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا سب کو اور اٹھائے گا۔ فینبئہم بما عملوا، تو پھر انہیں بتائے گا ان کے اعمال۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گن رکھا ہے جبکہ یہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی کوئی مشورہ کرتے ہیں، نجوہ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں تو وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ ولا 5 الا هو سادسهم، اور اگر وہ 5 ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے یعنی اللہ۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے تعداد کم ہو یا زیادہ، الا هو معهم، تو وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا، پھر وہ انہیں بتلا دے گا ان کے اعمال کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا یعنی کانا پھوسی سے، ثم یعودون، لیکن پھر بھی وہی کرتے ہیں، لما نہوا، جن سے انہیں روکا گیا ہے، عنہ، ویتناجون بالاثم والعدوان، اور آپس میں سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی باتوں میں، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے لیے، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جیسے کہ اللہ نے انہیں نہیں سکھایا۔ یہ یہود کے اوپر ہے، اور پھر ان کی آڑ میں جو منافق تھے وہ بھی کرتے تھے۔ السلام علیکم یہ سکھایا گیا تھا، تو یہ یہودی کہتے تھے السلام علیکم۔ سام ایک قسم کی بیماری ہے کہ تم پر وہ بیماری نہ ہو جائے، تو یہ اس کی طرف اشارہ۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور پھر اپنے جی میں کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہمارے کہنے پر، حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ، یعنی اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہم یہ بات کہہ رہے تھے اللہ ہمیں عذاب دے دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، يَصْلَوْنَهَا، جس میں داخل ہوں گے، فَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا ہی بری ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے کوئی سرگوشی کی بات کرو تو گناہ اور زیادتی کی بات نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور نہ ہی رسول کی نافرمانی کی، وتناجوا بالبر والتقوی، ہاں کوئی مشورہ کرنا ہے نیکی کا اور تقوی کا تو اس کی اجازت ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، کانا پھوسی یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غم میں مبتلا کرے ایمان والوں کو، شیطان اس کے ذریعے ایمان والوں کو دکھ دینا چاہتا ہے، ولیس بضارہم شیئا، لیکن وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لیکن ان کو بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے مجلس میں گنجائش پیدا کرو تو مجلس میں گنجائش پیدا کر دیا کرو۔ جو مسجد نبوی ہے یہ تنگ پڑ گئی اور زیادہ لوگ آتے تھے، تو بعض لوگ بڑے چوڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے تھے، اور بعض لوگوں کا آپ نے خیال ہوگا نا کہ ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، ادھر رومال رکھا ہوا ہے، تو دائیں بائیں بھی کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، یہ منافقین کی ایک وہ تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ سمٹ کر بیٹھو، اور جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی چلے جاؤ محفل چھوڑ کر، تو محفل چھوڑ کر چلے جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین، یعنی محفل برخاست ہو گئی، اب مزید کوئی اور کام نہیں ہے تو چلے جاؤ، کیوں بیٹھے ہوئے ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو علم والے ہیں اور جو ایمان والے ہیں ان کے درجوں کو بلند کرے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی رسول سے تنہائی میں بات کرنا چاہے، اچھا یہ بھی ایک مسئلہ تھا، بہت زیادہ لوگ ہو گئے تھے اور روز مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اب ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انفرادی توجہ دیں، جیسے پرسنل ایک ریلیشن ہوتی ہے، اور جب وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوں تو رسول انہیں ٹائم دیں، ان سے حال چال پوچھیں، اور یہ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں، یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک حد تک تو تھا، لیکن جب بہت زیادہ لوگ بڑھ گئے اور ہزاروں اور لاکھوں میں پہنچ گئے تو کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت زیادہ لائی کہ رسول اللہ سے تنہائی میں بات کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، رسول اللہ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ تو کیا کہا کہ ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اگر تم میں سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہے رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اسے اپنے اس نجوا سے پہلے صدقہ دینا چاہیے، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، اور زیادہ صاف ستھرا ہے، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور اگر تم ایسا کچھ نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اللہ تم پر مہربان ہو گیا، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم رسول کی ملاقات سے پہلے کوئی صدقات دو گے؟ فإن لم تفعلوا، تو اگر تم ایسا نہ کرو، وتاب اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، فاقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، یعنی احساس دلایا لیکن پھر فوراً ہی حکم واپس لے لیا، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ رسول سے جو ملاقات ہے، رسول کی جو تنہائی ہے بڑی اہم ہے، اور خواہ مخواہ ہمیں رسول کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منہ موڑا اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں ہیں اور نہ ان میں ہیں، یعنی کفار میں بھی نہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ اس کو جانتے ہیں، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ بہت ہی برا عمل ہے جو کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنایا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا،
فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین، اور ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ہاں کسی کام نہیں آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ وہاں بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ ویحسبون انہم علی شیء، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کسی راستے پر ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، یہ یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے انہیں قابو کر لیا ہے اور بھلا دیا ہے ان سے اللہ کا ذکر۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا ٹولہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، تو شیطان کا ٹولہ جو ہے وہی گمراہ ہے، یعنی وہی گھاٹے میں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاضلین، وہی لوگ جو ہیں وہ ناکام و نامراد ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں نے ہی غالب آنا ہے اور میرے رسولوں نے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زور آور ہے، زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور تم نہیں دیکھو گے ایسی قوم جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو کہ مخالف ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی تمہیں ایسی قوم نہیں ملے گی جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت پر اور پھر دوستی کریں ان لوگوں سے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا قبیلے والے کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تو ایسے لوگوں کے دل میں ایمان لکھ دیا گیا۔ یعنی جو پھر اللہ کے مقابلے میں نہ بھائی کو دیکھیں گے، نہ باپ کو دیکھیں گے، نہ بیٹے کو دیکھیں گے، نہ عزیز رشتہ داری، قبیلے، برادری کو دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنے غیب سے، اپنی روح سے، اپنے فرشتوں سے ان کی مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب رہنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔